بن کے رحمت مہمان ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے، اور میں ہوں آپ کا میزبان بابر فاروق رحیمی. ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ملک عزیز کے ان نامور حضرات کے ساتھ کرواتے ہیں جنہوں نے سیاسی میدان میں، سماجی میدان میں، علمی میدان میں یا کسی بھی شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. آج کے ہمارے اس پروگرام کے معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر عبدالغفار صاحب. آپ شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف اوکاڑا کے چیئرمین ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، نامور مصنف ہیں، بہت سارے آرٹیکل اور مقالہ جات پیش کر چکے ہیں، نہایت ہی علمی اور تحقیقی شخصیت ہیں. آئیے آپ کی ان کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ناظرین کے لیے وقت نکال کر تشریف لائے. سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ کے ابتدائی حالات کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جائے پیدائش کہاں ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تلک الایام نداولها بین الناس. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پیغام ٹی وی کی انتظامیہ کا جی اور میزبان جناب بابر فاروق رحیمی صاحب کا کہ شکریہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں شریک ہو سکوں اور اپنی زندگی کے بارے میں چند باتیں آپ سے شیئر کر سکوں. جی سب سے پہلی اور ابتدائی بات تو یہ ہے کہ میرے آباء و اجداد کا تعلق انڈیا کا ایک ضلع ہے ہوشیارپور، اس کے ساتھ ہے، اور میرے آباء و اجداد نے ہوشیارپور سے پارٹیشن کے بعد ہجرت کی اور لاہور میں آباد ہوئے. صحیح. لاہور کے قریب ایک نواحی گاؤں ہے. جب آپ لاہور سے کراچی کی طرف ریلوے اسٹیشن پر سفر کرتے ہیں جی تو ایک کہنا کاچھا اسٹیشن آتا ہے. جی بالکل آتا ہے. اس سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے سادوکی، اور سادوکی کے گاؤں میں الحمدللہ میری پیدائش ہوئی. ماشاءاللہ. والد صاحب بھی سادوکی میں ہی پیدا ہوئے. ان کی پیدائش بھی لاہور کی ہے، لیکن میرے جو دادا جان تھے وہ آرمی میں ملازم تھے، اور وہ بھی ہجرت کے بعد یہاں لاہور ہی میں آباد ہوئے اپنی پوری فیملی خاندان کے ساتھ. تو ایک بہت بڑی فیملی ہے، خاندان ہے جی جو یہاں پر آباد ہوئے. تو میری پیدائش جو ہے وہ سن 1980 کی ہے، اور اس وقت میری زندگی کا یہ 41واں برس جو ہے وہ ماشاءاللہ شروع ہے. تو جس طرح کہ عمومی طور پر پیدائش کے بعد ایک کھیلنے کودنے کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح عام دیہاتوں کے ماحول میں پرورش پائی، اور 4 یا 5 سال کی عمر میں مجھے اسکول میں داخل کروایا گیا. اور اس سے شروع میں چونکہ میرے والد صاحب کا تعلق تعلیم و تدریس کے ساتھ تھا. اچھا جی. وہ گورنمنٹ پرائمری اسکول میں بطور ٹیچر کام کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے ہاتھوں ہی ہوئی ہے. اور انہی کے اسکول میں ہوئی. جس طرح کہ یسرنا القرآن کا جو نورانی قاعدہ عموماً پڑھایا جاتا تھا بچوں کو، تو وہ نورانی قاعدہ میں نے گھر پر ہی اپنے والد صاحب سے پڑھا. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد صاحب والد بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ابتدائی استاد بھی ہیں. اور اسی طرح اردو کا قاعدہ بھی انہوں نے مجھے گھر پر پڑھایا تھا، اور جو عموماً اس وقت مروجہ نصاب تھا پرائمری کلاسوں کا، اس کی پہلی کلاس انہوں نے مجھے گھر پر پڑھائی. ماشاءاللہ. اور چونکہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، مجھ سے بعد چھوٹی میری 4 بہنیں تھیں، اس لیے میری تعلیم پر ان کی کافی توجہ تھی. تو انہوں نے مجھے دوسری کلاس میں باقاعدہ
اپنے ہی گاؤں کے گورنمنٹ پرائمری اسکول سادوکی میں دوسری کلاس میں باضابطہ طور پر داخل کروایا. ماشاءاللہ. تو چوتھی کلاس تک میں نے اپنے ہی گاؤں کے اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور وہاں پر میرے جس استاد سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا وہ تھے ماسٹر فیروز الدین انجم صاحب. ماشاءاللہ. بہت عظیم استاد تھے اور بہت محنت سے پڑھاتے. پرائمری کے پرائمری کے. تو چونکہ وہ میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے، صحیح. تو وہ مجھ پر بہت توجہ کرتے تھے خاص طور پر. اس کے بعد پرائمری کی جو کلاس 5ویں ہوتی ہے، وہ جس اسکول میں میرے والد صاحب پڑھاتے تھے 5ویں کی کلاس ان کے پاس ہوتی تھی. صحیح. تو وہ وظیفہ کا امتحان ہوتا تھا اسکالرشپ کا. تو ہمیں وہ اپنے ساتھ لے گئے. ایک میں تھا اور ایک میرا گاؤں میں ساتھی تھا، دوست عبدالرزاق اس کا نام تھا. تو بہرحال انہوں نے بہت محنت سے وہاں پڑھایا، اور ہمیں یاد ہے کہ وہ جو ریاضی پڑھاتے تھے 32 دفعہ ہم نے ریاضی ختم کی ایک سال میں. 5ویں کلاس میں اتنی محنت کی، اور املا لکھوانا اور تختیاں لکھوانا بچپن میں بھی، اور اسکول میں بغیر اکیڈمی اور پہاڑے یاد کروانا، یہ ساری چیزیں. تو گورنمنٹ مڈل اسکول تھا گرین ٹاؤن میں. اس وقت تو یہ چھوٹی آبادی تھی، اب تو بہت بڑی گنجان آبادی بن گئی ہے. تو وہاں پر میرے والد صاحب ٹیچر تھے. تو ہم الحمدللہ ہم نے وہ سینٹر جو تھا وہ ٹاپ کیا تھا ماشاءاللہ. اور مجھے پھر ایک اسکالرشپ کی صورت میں ڈی پی ایس اسکول ماڈل ٹاؤن اور اس کی برانچ کھلی تھی ٹاؤن شپ میں، خصوصاً کمشنر کی کہہ لیں کہ جو اسکالرشپ ہوتا ہے، کوٹا جو ہوتا ہے لاہور کی کمشنر کی. تو مجھے وہ ڈی پی ایس اسکول میں پڑھنے کا موقع ملا. اور 3 سال میں نے وہاں تعلیم حاصل کی اور مڈل کا امتحان بورڈ سے اچھے نمبروں سے پاس کیا. اس کے بعد چونکہ وہ وظیفہ کا جو اسکالرشپ تھا وہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے مجھے 9th اور 10th میں فیس لگا دی. تو وہ والد صاحب افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائمری استاد کی سیلری بہت کم ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی روزگار بھی نہیں تھا. تو انہوں نے مجھے گورنمنٹ ہائی اسکول ٹاؤن شپ میں داخل کروا دیا. تو میں نے 9th اور 10th جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول ٹاؤن شپ سے کی، اور الحمدللہ اس میں فرسٹ ڈویژن حاصل کی اور بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا. اور اس کے بعد فرسٹ ایئر میں مجھے داخلہ جو ہے وہ گورنمنٹ ایف سی کالج میں میرٹ کی بنیاد پر مل گیا. اور میں نے 4 سال تک گورنمنٹ ایف سی کالج جو اس وقت لاہور میں اس کا بڑا میرٹ ہوتا تھا، ٹاپ ایک نام ہے، اور اس کالج میں مجھے گریجویشن کرنے کا موقع ملا. تو مین وائل جو ہمارے 9th 10th کے استاد تھے بہت اچھے، ان سے مجھے بہت موٹیویشن ملی دین کے حوالے سے بھی، اور کچھ جو اخلاقیات ہے اس حوالے سے بھی. وہ تھے حافظ محمد الیاس. تو وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے ایم اے ایم ایڈ. تو مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ میں ne بھی ایم اے اور پھر ایم ایڈ کرنا ہے اپنے اس استاد کو دیکھ کر نا. تو بڑی موٹیویشن ملتی تھی ان سے. تو بہرحال وہ میں نے بعد میں پھر اس ٹارگٹ کو بھی اچیو کیا. تو مین وائل اسی اسنا میں جب میں کالج میں جب میں نے میٹرک کے پیپر دیے تو مارچ کا مہینہ تھا. عموماً مارچ کے مہینے میں امتحان ختم ہوتے ہیں. تو میں الحمدللہ 6ٹھی کلاس سے ہی والد صاحب نے تربیت اس طرح کی تھی کہ روزہ اور نماز اس کی طرف خاص توجہ تھی. ہماری جو جامعہ مسجد تھی، والد صاحب بھی چونکہ وہاں سے پڑھے تھے، مولانا عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ غزنویہ سے وہاں تشریف لائے تھے. انہوں نے بڑی محنت کی وہاں لوگوں کو دینی شعار کے ساتھ رغبت دلانے کے لیے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. جی میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے گاؤں کی جو اکثریت ہے وہ اہل توحید ہیں اور سلفی منہج پر وہ الحمدللہ قائم ہیں. اچھا، تو ہوا یہ کہ 6ٹھی کلاس سے ہی تقریباً یا بچپن سے نماز کے لیے مسجد میں آنا جانا، مسجد کا ماحول، دروس، لیکچرز، علماء کے ساتھ ایک وابستگی، یہ والد صاحب کی وجہ سے اور ہمارے ان علماء کی وجہ سے ایک دلچسپی موجود تھی. تو بہرحال مجھے یاد ہے کہ والد صاحب اکثر مجھے چیک کرتے تھے کہ میں نماز میں پہنچا ہوں یا نہیں پہنچا. اچھا، یعنی وہ نماز پر ان کی خاص توجہ ہوتی تھی. تو بہرحال وہ میٹرک کے امتحان کے بعد میرا غالباً آخری پرچہ تھا. تو میں عصر کی نماز پیپر دے کر آیا. تو عصر کی نماز کے بعد ایک ہمارے گاؤں کے تھے مولانا عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فرزند تھے، انہوں نے انہیں جامعہ میں داخل کروایا تھا. تو وہ بالکل فریش تازہ 95 کی بات ہے، 1995 کی. تو وہ وہاں سے پڑھ کر فارغ ہوئے تھے جامعہ لاہور الاسلامیہ سے. تو انہوں نے مجھے بلایا نماز کے بعد کہ آپ کیا کرتے ہو بھائی؟
تو میں نے کہا جی میرا آج ہی امتحان ختم ہوا ہے میٹرک کا. جی جی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ایک کلاس بناتے ہیں تو آپ میرے پاس نا وہ درس نظامی کی کتب پڑھنا شروع کر دیں اسی آپ کی مسجد میں؟ مسجد میں. صحیح. تو اس سے پہلے بھی مجھے ایک دفعہ شوق ہوا جب میں نے 9th میں داخلہ لینا چاہا کہ مجھے کسی جامعہ میں داخل کروا دیا جائے. ایک سینئر کو دیکھ کر کے میں نے بھی جو نا وہ دینی تعلیم حاصل کرنی. حالانکہ میں اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا لیکن 9th 10th اور اس اسکول کی اس تعلیم کے ساتھ میں اب تحدیث نعمت کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے قرآن مجید کا اکثر ترجمہ آتا تھا ماشاءاللہ. کیونکہ میرے والد صاحب قرآن مجید کا ترجمہ مولانا صاحب سے پڑھنے کی وجہ سے قرآن مجید کے ترجمہ میں مضبوط تھے ماشاءاللہ. وہ اور اکثر تلاوت قرآن کرتے تھے. ہاں قرآن مجید کی تلاوت ترجمہ. تو انہوں نے مجھے نماز عقائد اور اس طرح قرآن مجید کے پہلے ابتدائی سپاروں کا ترجمہ آخری صورتوں کا ترجمہ کافی سارا مجھے جو نا انہوں نے یاد کروا دیا تھا. بلکہ اکثر میں انہی سالوں میں 9th 10th 7th 8th ان سالوں میں اکثر علماء کی تقاریر سنتا تو میں کبھی ان کی غلطی بھی میرے ذہن میں آ جاتی تھی کہ یہاں پر ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا یہ یا شاید کہ وہ ارتقائی مناظر تھے اور جس معنی پر میں پختہ تھا اور شاید میں اسی کو ہی بہتر سمجھتا تھا. صحیح. اچھا بہرحال وہ انہوں نے مجھے پڑھانا شروع کیا اور وہ ان کا نام ہے عبدالحنان صاحب. تو میں ان کی آج بھی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں. اور عبدالحنان صاحب نے وہ میرے درس نظامی کے یا دینی علوم کے کتب کے ابتدائی استاد تھے. ہمارے گاؤں کے ہی اسی مسجد کے ساتھ تعلق اور وہ جامعہ سے فارغ ہوئے دینی تعلیم حاصل کی. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے رجسٹر پر یہ ابواب الصرف جو ہے وہ لکھ کر دی. صرف صغیر فعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعالہ یا وہ جو مجھے انہوں نے لکھ کر دی اور میں نے وہ صرف صغیر رجسٹر پر یاد کی وہ گردانیں یاد کی. تو خیر انہوں نے ایک غیر محسوس طریقے کے ساتھ مجھے ابواب الصرف یاد کروا دی ماشاءاللہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معلم الانشاء ایک ادب کی کتاب ہے آپ علماء جانتے ہیں وہ پڑھائی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عربی کا معلم مولانا عبدالستار صاحب کا بہت معروف رہا وہ پڑھا گیا. اور اس کے ساتھ انہوں نے مجھے عربی زبان پر خصوصی توجہ کی. اور ساتھ ساتھ احادیث میں نخبۃ الاحادیث مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کی حدیث کا ایک انتخاب ہے وہ یاد کرنا شروع کر دیا. حدیث کے ساتھ خاص ایک محبت تھی ایک خاص شغف تھا تو میں نے لگاؤ تھا وہ یاد کرنی. اور عمدۃ الاحکام کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ہم استاد شاگرد دونوں اردو بازار آئے اور عمدۃ الاحکام کا نسخہ خریدا یہاں سے. اچھا. پھر پھر اس کا اردو ٹرانسلیشن حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جو ہے نا وہ خریدا. تو کبھی مشکل پیش آتی تو ہم اردو کا ترجمہ دیکھ لیتے اس کی ترکیب کرتے. اس طرح تھوڑا تھوڑا ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا. قرآن مجید کا ترجمہ سیغوں کے ساتھ. اور اس دوران آپ اس کا حل میں بھی پڑھتے ہیں؟ ہاں اس دوران میں یعنی صبح روٹین میں جس طرح کلاسز ہوتی ہیں ریگولر ایف سی کالج جاتا. ہاں میں دلچسپی کے ساتھ عربی کا مضمون بھی رکھا تھا اور ایجوکیشن اسلامک اسٹڈی تاریخ اسلام اور اس میں دلچسپی کے ساتھ انگلش کا پیریڈ پڑھتا تھا. اچھا. وہاں محمود صاحب پروفیسر محمود صاحب تھے اور پروفیسر شاکر صاحب تھے فرسٹ ایئر میں. پھر سیکنڈ ایئر ان سے میں انگلش بہت توجہ کے ساتھ پڑھتا. انہی سالوں میں مجھے یاد ہے کہ جو ہمیں اسلامک اسٹڈی پڑھاتے تھے اسلامیات لازمی وہ پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی صاحب تھے. انہی سالوں میں تھوڑا تھوڑا مجھے یاد پڑتا ہے. فرسٹ ایئر میں انہوں نے چند لیکچرز لیے اس کے بعد ان کا کوئی تبادلہ ہو گیا. اس کے بعد وہ پھر انتظامی امور میں آگے وہ بھی میرے ان اساتذہ میں شامل ہیں. پروفیسر قاضی صلاح الدین صاحب تھے بڑے منجے ہوئے علوم اسلامیہ کے استاد تھے. وہ ہمیں عربی بھی پڑھاتے تھے اور وہاں سے بھی میں نے عربی پڑھنا شروع کر دی. اور پھر رات کو آ کر شام کو میں نے دینی تعلیم کا سلسلہ اپنا جاری رکھا. تو پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے انٹرمیڈیٹ کے پیپر دے دیے ریگولر تو اس کے بعد پھر میں نے چاہا کہ یہ ہم استاد سے تو پڑھتے ہی ہیں. ہمارے قریب جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھا مولانا حفیظ الرحمان لکھوی صاحب کا ادارہ. تو میں نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا اور وہاں بلوغ المرام کی جو کتاب ہے وہ ہمارے ایک استاد سے مولانا یحییٰ صاحب وہ پڑھاتے تھے. ان سے بلوغ المرام کا درس لیا. اور اسی طرح مولانا شفیق الرحمان فرخ صاحب تھے یہ کوئی
اقرا کا اب بھی ہے اقرا کا قاعدہ الحمدللہ وہ میرے اساتذہ میں سے ہیں. اور تلک الایام نداولها بین الناس. جب الحمدللہ میں نے ایم فل کیا, پی ایچ ڈی کی, تو میری ہی ترغیب پر وہ مجھے تو ایک محسوس ہوتا ہے کہ پھر وہ میرے شاگرد بھی بن گئے. جی ایسے ہی ایم فل کی کلاس میں یو ایم ٹی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں ایم فل کی آپ کے کلاس پاس ہی انہوں نے پھر ایم فل کیا. ایم فل کیا. اور پھر میں نے ان کا نگران مقالہ بھی رہا, اور اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ پھر یہ علمی شیئرنگ, یعنی ان کے ساتھ ایک تعلق کئی سالوں بعد بھی رہا. ماشاءاللہ. تو وہاں پر بھی موقع ملا پڑھنے کا, درس نظامی کی کتب کا. تو مولانا عبد الرحمن ضیاء صاحب شیخ الحدیث تھے وہاں, الحمدللہ بڑے منجے ہوئے ایک متبحر عالم دین ہیں, بڑے اچھے مدرس ہیں. تو ان سے میں چھٹی کے بعد بھی ٹائم لیتا تھا حدیث پڑھنے کے لیے. مجھے یاد ہے کہ وہ چھٹی کے بعد اسٹوڈنٹس کو جامع ترمذی پڑھایا کرتے تھے, تو میں ان کے درس میں شریک ہو جاتا اور ان سے جامع ترمذی کے بارے میں سوال کرتا, پوچھتا. کچھ جامع ترمذی میں نے ان سے بھی سبق لیا, اور اسی طرح شروع میات عامل کی کتاب پڑھی. تو انٹر کرنے کے بعد پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا, چونکہ میں نے عربی کے ساتھ کیا تھا. ایک کورس ہوتا ہے تدریب المعلمین فی تعلیم اللغۃ العربیہ, جی وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کراتی ہے. تو وہاں مجھے بڑے منجے ہوئے استاد میسر آئے. 40 دن کی کلاس تھی عربی زبان پڑھنے میں. پروفیسر عبد الرحمن طاہر صاحب جی ماشاء اللہ, اور قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے جو ایک سائنٹیفک انداز میں کیا ہے, اور بڑے عالم فاضل شخص ہیں, عربی زبان پر بڑا عبور ہے, اور بڑے باعمل انسان ہیں. ان کے بھائی تھے پروفیسر عبد الغفور مدنی صاحب, اور یو ای ٹی سے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب. ایک پروفیسر غلام نبی عارف صاحب تھے, وہ ہمیں عربی پڑھاتے تھے. اس سے مجھے بڑا شوق پیدا ہوا. تو پھر اسی ذوق میں ہی انہی ایام میں میرا تعلق پروفیسر عبد الرحمن طاہر صاحب سے بن گیا. اچھا جی. تو پھر ان سے مجھے بڑا موقع ملا بعد میں بھی عربی زبان سیکھنے کا, پڑھنے کا, اور میں ان سے محادثہ بھی کرتا تھا بعد میں, اور ایک تعلق ان کے ساتھ بلڈ ہو گیا. تو ان سے مجھے کافی پھر میں نے ریگولر داخلہ لے لیا دوبارہ پھر گریجویشن میں ایف سی کالج میں 3rd ایئر 4th ایئر, وہاں بھی عربی پڑھی. انگریزی زبان و ادب وہاں پڑھتا رہا, اور بھی جو ایک مروجہ نظام ہوتا ہے یونیورسٹی کا سلیبس اور نصاب تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ عبد الحنان صاحب کے ساتھ میرا تعلق اسی طرح رہا. مجھے یاد ہے کہ پھر 98 اور 99 میں نے ایک کتاب ہے دروس اللغۃ العربیہ دکتور فا عبد الرحیم کی, ہم نے وہ کتاب جو ہے نا اس پر حوار کیا. اچھا جی. اس کو پڑھا ہم نے, اور پھر کچھ انگلش کا بھی ہم حوار کرتے تھے, ڈائیلاگ کرتے تھے آپس میں مذاکرہ کرتے تھے ہم مل کرنا اس طرح ہمیں. اور پھر ہم کچھ صحیح مسلم کا کچھ حصہ بھی ہم نے وہاں پڑھا ان سے, کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ بڑے فاضل عالم تھے اور درس نظامی کے پختہ عالم. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں ماشاءاللہ بڑی دلچسپ اور قیمتی ہیں. ناظرین لیکن یہاں وقت ہوا ہے وقفے کا, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ باقی باتیں کریں گے وقفے کے بعد. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے, آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے صدارتی ایوارڈ یافتہ چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ یونیورسٹی آف اوکاڑا جناب پروفیسر ڈاکٹر عبد الغفار صاحب سے بات چیت کر رہے تھے. آئیے مزید بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے اپنا ماشاءاللہ. ہاں, تو میں نے جو گریجویشن جو ہے نا وہ پھر ایف سی کالج سے ریگولر کی ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر میں نے بی ایڈ ایک پروگرام تھا بالکل فریش, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے شروع کیا تھا امام سعود یونیورسٹی الریاض کے اشتراک کے ساتھ, وہ بی ایڈ عربی اس کو کہتے تھے. تو پھر الحمدللہ میں نے وہ کورس کیا, اور امام سعود یونیورسٹی کے اشتراک سے وہ ہمیں ڈگری جو ہے وہ ملی. وہ بھی اسی طرح تھا, بقال الروس فی التربیہ اللغۃ العربیہ کے نام سے بی ایڈ عنوان تھا, تدریب المعلمین. تو بہرحال پھر میں نے ساتھ جو ہے نا وہ ایم اے بھی پنجاب یونیورسٹی سے میں نے
کیا، اور ریگولر میں نے ویسے BA کرنے کے بعد MA ایجوکیشن کیا ہے اچھا یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے، ریگولر اس میں ریسرچ میتھڈالوجی اور ایجوکیشنل فلاسفی، ایجوکیشنل سائیکالوجی، اس طرح کی میں نے بڑے ماہر اساتذہ سے جو نا وہ جدید میتھڈالوجی ہے جو ٹیچنگ کی ماشاءاللہ اس کو پڑھا اور سیکھا بھی۔ مجھے بڑا ذوق ہوتا تھا ایک خطبہ جمعہ کا، اچھا تقریر کا، بچپن سے تقریر کا بڑا شوق تھا، کرتا تھا، اور اپنے گاؤں میں بھی اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ مولانا صاحب آج بیمار ہو جائیں یا انہیں بخار ہو جائے تو میں پہلی صف میں، تو مجھے موقع مل جائے میں تقریر کر دوں۔ جی جی لیکن مولانا صاحب بڑے پکے تھے، وہ کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے ماشاءاللہ، وہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں قریب بھی کچھ مساجد میں اس ٹو میں رہتا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں کہیں کھڑا ہو جاؤں اور خطبہ جمعہ دوں۔ تو بہرحال یہ ایک ذوق شروع سے رہا، لیکن بعد میں وقفے سے یہ جاری رہا۔ بڑی اہم مساجد میں نے الحمدللہ خطبہ جمعہ شروع کیا، پڑھایا۔ یہ ایک بڑا اہم مشن ہے، انبیاء کا مشن ہے دعوت دین کا، اور یہ ہم اساتذہ کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم کو بھی سنبھالیں۔ تو بہرحال یہ دینی تعلیم کا سلسلہ جب میں FC کالج میں تھا تو ان سالوں میں MA ایجوکیشن کرنے کے بعد پھر میں نے MA اسلامک اسٹڈیز کیا باقاعدہ ریگولر۔ تو پھر میں نے صحیح بخاری کا درس جو ہے نا وہ مختلف علماء سے لیا ماشاءاللہ۔ اس دوران جو ہے نا وہ عبدالحنان صاحب تو ساتھ اٹیچ تھے، چل رہے تھے، بنیادی استاد تھے، دوستانہ ماحول میں آپ ہاں چل رہے تھے، لیکن مولانا عبدالرحمن ضیاء صاحب سے میں نے صحیح بخاری کا درس لیا، مولانا حفیظ الرحمن لکھوی صاحب سے صحیح مسلم کا درس لیا، اور اسی طرح جامع ترمذی کا درس مولانا عبدالرحمن ضیاء صاحب سے میں نے آپ کو بتایا۔ یہ حدیث کا جو مروجہ نصاب تھا اس کو الحمدللہ میں نے ساتھ پڑھا، ختم کیا، اس کو درس نظامی کا نصاب کہتے ہیں۔ اور اسی طرح شروع ابن عقیل جو ہے اس کا درس لیا، نخبۃ الفکر کا درس لیا۔ تو الحمدللہ اس پر میں نے ایک مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی، ایک شوق سے، لگن سے، اور خصوصاً عربی زبان و ادب کا جو تکلم ہے، اس کا جو حوار ہے، اس پر خاص ایک دلچسپی تھی۔ اس کے ساتھ انگلش لینگویج کے ساتھ ایک دلچسپی تھی، اس کا ڈائیلاگ کرنا، اس پر جدید چیزوں کو پڑھنا، رسائل جرائد کے ساتھ خوب واقفیت تھی، لائبریریوں میں جانا، ہاں یہ ایک بچپن سے شوق تھا۔ محدث لائبریری کے ساتھ بڑی ایفیلیشن تھی، وہاں بطور طالب علمی جب میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں آنا جانا تھا، FC کالج کی لائبریری، اس طرح پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں آنا جانا تھا، اور کئی گھنٹے وہاں گزارا کرتا تھا۔ تو جماعتی جو رسائل و جرائد ہیں ان کے ساتھ بھی ایک خاص واقفیت ہے، اگر میں نام لینا شروع کروں تو شاید کہ کئی اس پر مجلس ہمیں لمبی فہرست ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ذوق تھا، اور پھر ایک درمیان میں سفر بھی تھا مسلسل، وہی گاؤں سادوں کی سے ہی آنا جانا، لاہور کی طرف سفر، اور مشکلات بھی بہت زیادہ تھیں کیونکہ میں اکثر سفر جو سائیکل پر کرتا تھا۔ اچھا جی، ہاں سائیکل پر FC کالج کبھی آنا، بس نہ ملنا۔ پنجاب یونیورسٹی میں پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا شیخ زید اسلامک سینٹر میں، عربی زبان و ادب کا الدبلوم العالی فی تعلیم اللغۃ العربیہ میں۔ اچھا جی، وہاں بڑے عظیم استاذ مجھے میسر آئے، خصوصاً ایک جامع امام سعود یونیورسٹی ریاض سے ہمارے استاد سے ڈاکٹر ابو الوفا محمود، جی بہت عربی زبان کے ماہر تھے۔ عطاء الرحمن ثاقب صاحب کے بھی وہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے۔ اچھا جی، اسی طرح ایک عظیم استاد تھے پروفیسر ڈاکٹر حامد اشرف حمدانی صاحب، جی حافظہ اللہ، آج کل وہ شعبہ عربی کے چیئرمین ہیں پنجاب یونیورسٹی، صحیح، بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ ان سے بھی مجھے عربی زبان پڑھنے کا موقع ملا، شرف حاصل ہوا، بلکہ وہ پروفیسر عبدالرحمن طاہر صاحب کے اور پروفیسر عبدالغفور مدنی صاحب کے بھی شاگرد تھے جامعہ تعلیمات الاسلامیہ فیصل آباد، تو ان کے وہ شاگرد تھے، اور یہاں وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے، عربی کے بڑے اچھے استاد تھے۔ اکرام اللہ صاحب تھے، وہ ہمیں عربی پڑھاتے تھے۔ الدبلوم العالی فی تعلیم اللغۃ العربیہ میں نے شیخ زید اسلامک سینٹر پنجاب یونیورسٹی سے وہ ڈپلومہ اعلیٰ حیثیت میں وہ پاس کیا، تو ریگولر وہ ہماری تعلیم تھی۔ تو اس کے بعد بہرحال یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہا۔ تو 2002 میں باقاعدہ طور پر میں نے پھر کچھ وقت جامعہ تعلیمات الاسلامیہ فیصل آباد میں گزارا، وہاں مولانا قدرت اللہ فوق صاحب تھے، مدرسے میں رہ کر آپ شیخ الحدیث تھے وہاں، پڑھا بھی اور سیکھا بھی۔ ہاں وہاں مجھے ان سے صحیح بخاری کا دوبارہ سے کچھ
حصہ پڑھنے کا موقع ملا. ان کا جی اگر آپ یہاں امتحان دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں کچھ صحیح بخاری کا اور آخری سال کا کچھ وقت آپ کو یہاں دینا پڑے گا. تو میں نے وہاں کچھ وقت دیا, تو پھر امتحان دیا. تو الحمدللہ وفاق المدارس کا جو آخری سال کا امتحان ہوتا ہے درس نظامی کا, وہ اعلیٰ حیثیت میں اس کو ممتاز میں جس کو پاس کیا. اور الحمدللہ اس پر مجھے پھر پنجاب یونیورسٹی سے بھی ایکولنس ملا ہے, بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے بھی ملا, اور پھر ایکولنس جو ہے وہ HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد دیتا ہے, وہ بھی دیتا ہے. تو یہ جو ایک دینی نصاب ہے درس نظامی کا, اس پر بھی الحمدللہ مجھے تکمیل کرنے کا موقع ملا. پھر باقاعدہ طور پر عربی میں MA جو ہے وہ میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ نے کیا. وہ ریگولر بنیادوں پر وہاں اس کی ورکشاپس, ٹریننگ, اس میں آنا جانا, عربی زبان کو سیکھنا, یہ خاص ذوق تھا. تو بہرحال یہ 2002 میں پھر میں نے باقاعدہ طور پر جب اس تعلیم سے فارغ ہوا تو میں نے الحمدللہ پڑھانا جو ہے وہ شروع کر دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ 2002 تک ماشاءاللہ آپ پڑھتے رہے ہیں, ہاں, اتنے سارے اساتذہ سے آپ نے فیض بھی حاصل کیا, اور بچپن کی آپ نے باتیں بتائی کہ آپ لائبریریوں میں جاتے, کتابیں کھنگالتے, پڑھنے کا شوق تھا. تو اس پڑھنے کے شوق کے ساتھ ساتھ بچپن میں کوئی کسی کھیل کا بھی شوق تھا؟ ہاں جی الحمدللہ. میں چونکہ میرے والد صاحب وہ گاؤں میں بھی والی بال کھیلتے تھے, فٹ بال کھیلتے تھے. اچھا جی. ہاں, اچھے پلیئر تھے. ہماری جو ہم سے جو بڑے تھے والد کی عمر کے, ان کی ایک ٹیم ہوتی تھی باقاعدہ طور پر. تو شام کو یہ 9th 10th تک مجھے خوب موقع ملا کہ میں فٹ بال بھی کھیلتا تھا اور والی بال بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ کبھی کھڑا ہو جاتا تھا. اس وقت تو گراؤنڈز بھی تھے اور دیہاتوں کے شہروں کے قریب اور کھیل کے میدان تھے, لوگوں کو کھیل کے مواقع میسر آتے. آج تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے گراؤنڈ ہی ختم ہو گئے. اصل میں ہمارے نوجوانوں کا المیہ یہ ہے کہ اب ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے سپورٹس نہیں چاہیے, اب اس کے اور بڑے ذرائع آ گئے. ہم نے وہ ذرائع اختیار کر لیے ہیں جو اوریجنل ذرائع ہیں انٹرٹینمنٹ کے, سپورٹس کے, وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا آپ شام کو یہ ہماری روٹین ہوتی تھی کہ نماز عصر کے بعد ایک تو ہمارا جو فیملی تھی اس میں چائے کا بڑا رجحان تھا. اچھا عصر کی نماز کے بعد وہ ایک بڑی کیتلی چائے والی وہ پکنی تیار ہوتی تھی. چائے پینے کے بعد پھر ہماری اگلا ٹارگٹ گراؤنڈ ہوتا تھا, گراؤنڈ میں پہنچنا. تو ڈاکٹر صاحب کھیل ہماری, ہاں میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, ایک تو یہ فٹ بال کا اور ساتھ کرکٹ کا بھی اچھا ذوق تھا. وہ بھی ہم تھوڑا یہ عبد الحنان صاحب میرے یہ بھی بڑے اچھے بولر تھے. تو ان کو بھی دیکھنا, ان کے ساتھ بھی کبھی ہو جانا, یا اپنے بڑی عمر کے بچے ان کے ساتھ کرکٹ کھیل میں کھڑے ہو جانا, بال پکڑانی, کبھی بیٹ پکڑ لینا, فیلڈر بھی بیٹسمین بھی. تو 9th 10th میں تو میں فٹ بال کا کھلاڑی رہا اپنے اسکول میں ہی. اس پر سرٹیفکیٹ بھی مجھے ملے اور تقریر پر بھی مجھے سرٹیفکیٹس ملے 9th 10th میں. تو یہاں تک تو کھیل کا رہا. اس کے بعد کبھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹف لائف شروع ہو گئی. دینی مدارس کا جو نظام ہے اس کو ان میں بھی کو کریکل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں جب FC کالج سے نکلتا تھا نا, تو جامعہ اشرفیہ آپ کو پتہ ہے وہ راستے میں فیروزپور روڈ پر, تو شام کے وقت میں کافی رش ہو جاتا تھا سڑک پر. وہ 95 6 7 میں وہ ایک سنگل سڑک تھی. تو میں یہ محسوس کرتا یہ رش کیوں ہے جی, وہ جامعہ سے چھٹی ہوئی ہے تو بچے کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں قذافی اسٹیڈیم. اچھا. تو کبھی موقع مل جاتا ان کے ساتھ دیکھنے کا بھی, وہاں سپورٹس کرتے تھے, کھیلتے تھے. جامعہ لاہور الاسلامیہ سے اسٹوڈنٹس وہاں آ جاتے تھے. تو ان سالوں میں جامعات کا بھی بڑا رجحان تھا کھیلوں کی طرف. تو اب ہمارے دینی مدارس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نصاب میں, سلیبس میں جو ایک اکیڈمک کیلنڈر ہوتا ہے تعلیمی سال, اس میں سپورٹس کا بھی وہ رکھیں. یہ ایک بڑی ذہنی ایکسرسائز ہے اور یہ کرنی چاہیے, ہونی چاہیے. اس سے نا ایک بڑی سپورٹس مین شپ پیدا ہوتی ہے, اور کہہ لیں کہ بات کرنے کا سلیقہ اور ہار شکست اور ساری چیزیں یہ انسان کی شخصیت سازی میں, کریکٹر بلڈنگ میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. صحیح بات ہے. تو بہرحال یہ ہونا چاہیے سلیبس میں بھی. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ابھی ہم نے کھیلوں کے میدان کی بات کی اور اساتذہ کی آپ بتا رہے تھے, تو بہت سارے نامور اساتذہ ظاہر ہے کہ آپ جن سے آپ نے سیکھا ہے ماشاءاللہ. تو اس دور کے آپ کے کوئی کلاس فیلوز بھی ہیں جو اس وقت آپ کے ذہن میں ہوں گے؟ ہاں جی الحمدللہ جو پرائمری کے کلاس فیلو ہیں وہ بھی ذہن میں ہیں. اچھا جی. ان کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے. لیکن
ان میں سے اکثر جو ہے وہ کاروبار میں مشغول ہیں یا کوئی ملازمت کرتے ہیں. تو بہرحال ہماری گاؤں میں بھی اچھی کلاس تھی, اس میں سے اچھے لڑکے فارغ ہوئے, اور بعد میں بھی جو میرے ساتھ مکتب میں رہے وہ بھی ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ڈاکٹریٹ بھی کر چکے ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پڑھا رہے ہیں, یونیورسٹی آف گجرات میں پڑھا رہے ہیں, بہت سارے میرے کلاس فیلو مختلف کالجز میں پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ میرے جو ساتھی طالب علم تھے, دوست تھے, وہ بھی اعلیٰ مناصب پر ان میں سے ماشاءاللہ فائز ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ جس طرح بہت سارے اپنے اساتذہ کا بھی نام لیا, پھر آپ نے ایک دین بھی پڑھا اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کی, کالجز میں بھی رہے, مدارس میں بھی جاتے رہے, پڑھتے رہے, تو آپ نے بہت سارا ماشاءاللہ پڑھا ہے. لیکن آپ اس دوران کس کو اپنا آئیڈیل پایا, آئیڈیل شخصیت کے طور پر؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ جی اصل میں نا جی ایک جو اسلامی تاریخ ہے اس میں بڑی بڑی نامور شخصیات پیدا ہوئی ہیں. ہاں جی. اور ہماری تاریخ جو ہے وہ بہت شاندار ہے. ہماری تاریخ میں کوئی دن جو ہے وہ اس میں کوئی کہہ لیں کہ اندھیرا نہیں ہے, ہماری راتیں بھی روشن ہیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور نوجوانوں کو یہ بتانی چاہیے بات. تو تاریخ بڑی روشن رہی, بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں. تو صحابہ کرام کے بارے میں تو سب ہی ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آئیڈیل مانتے ہیں, صحابہ کرام کو اعلیٰ نمونہ ہیں, صحابہ کرام ہیں. اور خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کو ضرور پڑھیں, اسٹڈی کریں ان کے کام کو اور جو ان کی اصلاحات کارنامے جو ہیں. اور پھر آنے والی صدیوں میں امام احمد بن حنبل ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح سید المحدثین والفقہاء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, بڑے بڑے نام تھے. اور اس کے بعد جس شخص نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ اسلام میں مجھے بچپن میں, وہ جن کا میں شیدائی ہوں, وہ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ. ہاں بہت بچپن میں نے نام, بلکہ وفاق المدارس میں درس نظامی میں نے ان پر مقالہ لکھا ہے. اچھا. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ پر جب میں بالکل نوجوان تھا تو میرا مقالہ اس پر سب سے پہلا تحقیقی کام میں نے علامہ ابن تیمیہ پر کیا. اور حیات امام ابن تیمیہ, یہ نہیں, حیات امام ابن تیمیہ یہ ابو زہرہ مصری کی کتاب ہے. اچھا. اور یہ مولانا عطا اللہ حنیف بجانی صاحب نے اس کو اپنے مکتبہ سے اپنی تعلیق کے ساتھ شائع کیا ہے ماشاءاللہ. اور بہت عمدہ کتاب ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. تو علامہ ابن تیمیہ نے بہت متاثر کیا. پھر ان کے شاگردوں میں امام ابن قیم نے بہت متاثر کیا, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو یہ بڑی نامور شخصیات ہیں. اور پھر آپ تھوڑا آگے بڑھتے جائیں تو بر صغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بڑی متاثر کن شخصیت ہے, جنہوں نے دینی علوم اور جو اسلام کے تمام پہلو ہیں اس پر بڑا علمی کام کیا, اور بہت ایک ہمارے پاس سرمایہ ان کا موجود ہے. ان کو پڑھ کر ایک بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. پھر اسی سال جب میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈی کیا تو اس میں بھی مجھے تحقیقی کام کرنے کا موقع ملا. اچھا جی. اس میں ایک بڑی اہم کتاب ہے خطبات بہاولپور. یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد حمید اللہ, وہ حیدرآبادی بھی کہلاتے ہیں اور آف پیرس بھی لکھا جاتا ہے. بڑی اہم ان کے خطبات ہیں جو انہوں نے صدر محمد ضیاء الحق صاحب کی خاص کہہ لیں کہ درخواست پر انہوں نے خطبات یہاں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں دیے. علمی خطبات ہیں. مجھے ان خطبات کی تحقیق و تخریج کرنے کا موقع ملا ماشاءاللہ, کیونکہ وہ دسمبر 2002 میں فوت ہوئے. تو میں پھر ان کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا, ان کی شخصیت سے بڑا متاثر اور ان کے کام سے بڑا متاثر ہوا. اور میں نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی جو تمام کتب ہیں ان کو میں نے پڑھ ڈالا, اس پر نوٹس لیے. اور ان کی کیونکہ جو ان کے خطبات ہیں وہ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں پڑھیں تو اس کی تخریج ہو جائے گی, اس پر تحقیق بھی ہو جائے. خطبات بہاول وہ میں نے ایم اے کی سطح پر وہ کام کیا, اور پنجاب یونیورسٹی میں باقاعدہ طور پر وہ میرا مقالہ جو ہے وہ پیش کیا گیا اور موجود بھی ہے. اور پہلا وہ ان کی وفات کے بعد اہم کام تھا جو پاکستان میں ہوا, بلکہ ہندوستان میں بر صغیر میں ابتدائی کاموں میں سے شمار کیا جاتا ہے. معارف اسلامی رسالہ چھپتا, اس میں انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ پر جن لوگوں نے کام کیا الحمدللہ گناہگار کا نام بھی وہاں پر موجود ہے. تو یہ ایم اے میں الحمدللہ یہ ریسرچ کی تحقیق کی ایک پریکٹس جو ہے وہ
میں نے کی اپنے. لیکن وہ وفاق میں بھی آپ کا ایکسپیرینس تھا, پھر یہ بھی آ گیا. ایم اے اسلامک اسٹڈی میں بھی, پھر ایم اے عربی میں میں نے مقالہ لکھا الاعجاز و اسرارہ البلاغیہ فی ضوء امثلۃ القرآنیہ. اس پر انشاءاللہ ہم آپ سے جانیں گے وقفے کے بعد. ناظرین, جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کی نہایت علمی اور قیمتی گفتگو ہم سماعت فرما رہے ہیں. ابھی وقت ہوا وقفے کا, انشاءاللہ باقی وقفے کے بعد. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے معروف ماہر تعلیم, دانشور, عظیم اسکالر, مصنف کتب کثیرہ جناب ڈاکٹر عبدالغفار صاحب ہم سے ہم کلام تھے. آئیے مزید ان سے مستفید ہوتے ہیں. جی جناب. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ایم اے عربی میں مقالہ لکھا. جی جی. وہ اس کا عنوان اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں, وہ یہ ہے کہ میں نے ایم اے عربی پر کام کیا, الاعجاز و اسرارہ البلاغیہ فی ضوء امثلۃ القرآنیہ. یہ علوم بلاغت میں سے ہے. جس طرح کہ علم بلاغت میں 3 ٹرمز بولی جاتی ہیں, الاعجاز, الاطناب, المساواہ. یعنی الاعجاز کا مطلب ہے الفاظ کم اور معانی زیادہ. الاطناب کا مطلب ہے کہ الفاظ زیادہ اور معانی کم. اور المساواہ کا مطلب ہے برابر. ٹھیک ہے. تو میں نے کام کیا کہ قرآن مجید کے الفاظ کم ہیں لیکن اس کے اندر معانی زیادہ ہے. اس پر میرا ایم اے کا کام تھا. تو بہرحال یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پیش کیا گیا یہ مقالہ. الحمدللہ اس پر بھی فرسٹ ڈویژن میں میں نے وہ ممتاز درجہ میں ڈگری حاصل کی. ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد ایم فل آپ نے کہاں سے کیا اور کس عنوان پہ وہ مقالہ لکھا گیا؟ ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں, تھوڑا اسی طرف ہم جا رہے ہیں. جی جی. تو یہ 2002 کی بات ہے. جی. تو اسی سال چونکہ والد صاحب بھی ایک ٹیچر تھے, استاد تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائمری استاد کی کیا سیلری ہو سکتی ہے. جی جی. تو چونکہ محدود وسائل تھے تو میں نے ایک اسکول کو جوائن کیا. اچھا جی. مجھے اس اسکول میں اچھی تنخواہ ملتی تھی, یعنی گریڈ 16 کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, اور جو اس وقت گریڈ 16 کی سیلری تھی اس پر مجھے اپوائنٹ کیا گیا. باقاعدہ ایک کہہ لیں کہ کمپٹیشن ہوا اور اس میں الحمدللہ میری جوائننگ ہوئی. اسی سال میری بطور گورنمنٹ نے ان سالوں میں گورنمنٹ اسکولوں میں انگریزی ٹیچر کی ایک پوسٹ قائم کی تھی, بنائی تھی. میری پوسٹنگ اس میں ہو گئی انگریزی اسکول میں, انگریزی کے ٹیچر کی بطور گورنمنٹ اسکول میں. لیکن وہ میں نے مشاورت کی تو کہہ لیں کہ والد صاحب سے جب مشاورت, انہوں نے کہا کہ آپ یہ جوائن نہ کریں, یہ 14ویں اسکیل کی پوسٹ ہے, تو آپ کنٹریکٹ پر ہے. تو کیونکہ مشرف کا دور تھا, وہ کنٹریکٹ پر جاب دے رہے تھے ان سالوں میں. تو میں نے وہ اپنی جو پرائیویٹ جاب تھی وہ جاری رکھی کہ میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں مزید. تو بہرحال پھر 2005 میں میری جو ہے نا وہ جوائننگ ہو گئی پنجاب کالج میں بطور لیکچرر کی. اسلامک اسٹڈی کے لیکچر کی جوائننگ کی. اس پر الحمدللہ سیلری بھی مجھے اچھی ملی 17 اسکیل کے مطابق. اور پھر وہاں میں نے کام کیا. تو ایک تڑپ تھی, لگن تھی کہ میں نے تو یہ میرا ہدف نہیں ہے, میں نے تو آگے بڑھنا ہے. ماشاءاللہ. تو اسی سال پھر میں نے ایڈمیشن لیا پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کی کلاس میں. اچھا جی. تو ایم فل کی کلاس میں میں ادھر کالج میں بھی پڑھاتا تھا اور پھر ایم فل کی کلاس میں ایڈمیشن لیتا تھا. الحمدللہ جب وہ ٹیسٹ ہوا تو اس میں میرے بڑے اچھے نمبر تھے, اور خصوصاً ہمارے محترم استاد تھے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ عبدالقادر. جی جی. دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ اللہ تعالیٰ عطا کرے. ان دنوں وہ صاحب فراش ہیں اور بیمار ہیں. جی جی. بڑا ان کا علمی نام ہے. جی جی. کیونکہ ایک انسان جو ہوتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے اپنے استاد کی وجہ سے. ایسے ہی ہے. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب میرے ایم فل کے حدیث کے استاد ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سالوں میں یعنی 2010-11 تک کے سالوں میں پاکستان میں پی ایچ ڈی کا سب سے زیادہ سکور ڈاکٹر حمید اللہ عبدالقادر صاحب کا تھا. ماشاءاللہ. سب سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے پی ایچ ڈی کروائی تھی.
صحیح، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ان کا سکور تھا، تجربہ بھی تھا، تجربہ بھی تھا. تو وہاں ڈاکٹر حمید اللہ عبد القادر جیسے حدیث کے استاذ میسر آئے، اور اسی طرح ہمارے استاد تھے پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد منصوری صاحب، بڑا علمی نام ہے. ہاں جی، اسی طرح وہ بھی ریٹائر ہو گئے. ریٹائرڈ ہو گئے. پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب تھے، علوم القرآن میں بڑا ان کا نام تھا. اور اسی طرح ڈاکٹر اشتیاق صاحب تھے، اس طرح ڈاکٹر غلام علی خان صاحب تھے. یہ پنجاب یونیورسٹی کے ان سالوں کے میرے اساتذہ اکرام میں سے ہیں. اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب اس سال پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے باہر گلاسکو میں تھے غالباً، تو انگریزی ادب پڑھاتے تھے، وہ استشراق بھی پڑھاتے تھے. ان سے وہ کچھ موقع میسر نہیں آیا اس سال تعلیم حاصل کرنے کا، پر وہ ہمارے شعبہ میں موجود تھے. اور ایک بگ رچ شعبہ تھا، شعبہ علوم اسلامیہ. تو یہ ملازمت اور پھر یہ ایم فل کا دورانیہ ساتھ چلتا رہا. تو بہرحال ایک میرے دل کے اندر یہ بھی خواہش تھی کہ میں نے گورنمنٹ سروس ضرور جوائن کرنی ہے. اچھا جی. تو الحمدللہ 2007 میں میں نے ایک پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا، سبجیکٹ اسپیشلسٹ علوم اسلامیہ کا. اچھا جی. تو اس میں الحمدللہ میری 3rd پوزیشن تھی پورے پنجاب میں میرٹ کے اعتبار سے. تو مجھے مرید کے میں جو ہے نا وہ موقع ملا، بطور تعیناتی ہوئی 17 اسکیل میں بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے. تو 3 سال میں نے وہاں کام کیا. ان سالوں میں ایم فل مکمل ہو گیا. ایم فل میں الحمدللہ میں نے جو مجھے ذوق پیدا ہوا وہ جب میں نے ایک اسائنمنٹ لکھی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم ابواب پر. اچھا. تو یہ یونیورسٹی کی سطح پر بالکل ایک نیا کام تھا. تو مجھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کہا کہ آپ اس کام کو مزید آگے بڑھائیں، اس پر اپنا ذوق بنائیں. تو وہ بلکہ آرٹیکل بھی پبلش ہوا ان سالوں میں القلم کے شماروں میں. تو اس شوق کی وجہ سے پھر میں نے صحیح بخاری کو، امام بخاری کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا. ماشاءاللہ. کیونکہ حدیث کا مجھے بہت محبت تھی، ذوق تھی، کیونکہ حدیث کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسے ہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت رسول کا اولین تقاضا یہ ہے کہ حدیث رسول کے ساتھ محبت کی جائے. بے شک. اگر حدیث کے ساتھ محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے وہ ایک باطل ہے، وہ جھوٹا دعویٰ ہے. تو حدیث کو حرز جاں بنانا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے. تو بہرحال میں نے وہ حدیث کا جو موضوع ہے اس کو اختیار کیا، حدیث اور قانون کا. اس میں بھی میں نے کام کیا ایم فل میں. امام بخاری کی جو اصولی آراء و اجتہادات ہیں اس موضوع پر. تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا اہم کام تھا. اس کو الحمدللہ دینی اور علمی حلقہ میں ایک خاص پذیرائی بھی حاصل ہوئی، خصوصاً وہ افراد جن کا تعلق علم و تحقیق کے ساتھ تھا. صحیح. ان کو اس میں ایک خاص کہہ لیں کہ سیکھنے کی چیزیں بھی ملی، ان کے لیے اٹریکشن تھی، نیا ایک موضوع تھا یونیورسٹی کی سطح پر. تو یہ میں نے ایم فل کی سطح پر اس پر کام کیا. مختلف اور بھی اسائنمنٹس جو ہیں ان سالوں میں لکھی. تو بہرحال پھر میں وہ 2-3 سالوں میں 2011 میں میرا جو ٹرانسفر ہے وہ گورنمنٹ ایلیمنٹری ٹیچرز ٹریننگ کالج کوٹ لاکھپت میں ہو گیا. اچھا. تو نگران مکالہ آپ کے ایم فل کے کون تھے؟ میرے نگران مکالہ تھے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ عبد القادر صاحب. اچھا جی. ایم فل میں. صحیح. اور پھر میری اسی طرح آگے میری لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں میری پروموشن ہو گئی ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کلاس میں. صحیح. کیونکہ میں نے کہا جی میں پی ایچ ڈی کروں گا، تو میری اسی طرح آگے پروموٹ ہو گیا. میں اس کے بعد داخلہ ہو گیا پی ایچ ڈی میں. ماشاءاللہ. تو بہرحال میں نے پھر وہ پی ایچ ڈی پر کام کیا. ساتھ آپ پڑھتے بھی رہے پڑھاتے بھی رہے اور اس کا ایکسپیرینس، تجربہ. اور پھر میں نے اپنے ذوق کے اعتبار سے، کیونکہ وقت نہیں تھا، میں نے اپنے ذوق کو جلا بخشنے کے لیے پھر میں نے ساتھ ساتھ جو درسی نظامی کی ابتدائی کتب ہے نا، عربی زبان کی اقرا، اسی طرح عربی کا معلم جو میں نے پڑھی تھی بچپن میں، وہ میں نے اپنے ساتھیوں کو پڑھانا بھی شروع کر دی. صحیح. ہاں. اور اسی طرح بلوغ المرام کا درس دینا شروع کر دیا، اور اسی طرح عمدۃ الاحکام کا درس. اسی طرح ایک رسالہ ہے تفسیر پر الفوز الکبیر فی اصول تفسیر شاہ ولی اللہ کا، اس کا درس دینا شروع کر دیا. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا علمی ذوق کے لیے میں نے ساتھ ساتھ رکھی. تو 2008 میں جب میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس سال
پھر میں نے ایک مجھے کچھ تشنگی تھی تو میں نے علم حدیث میں خصوصاً اصطلاحات حدیث میں جس کو آپ مصطلح الحدیث کا فن کہتے ہیں تو میں نے مولانا مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ کو اپنا استاد منتخب کیا. مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے استاد, اور ان کے ساتھ ایک تعلق یہ تھا کہ بالکل بچپن میں ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی احکام و مسائل. 1997 میں وہ پہلی دفعہ کتاب شائع ہوئی, ابھی بھی وہ میرے پاس وہی نسخہ موجود ہے. تو وہ جو احکام و مسائل پڑھنے کا مجھے بڑا ذوق تھا, تو وہ میں ان کے مسائل کو ایک ذاتی ذوق کی بنا پر حفظ کرتا تھا, یاد کرتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے, سوال یہ ہے, جواب یہ ہے, میں نے اس کو یاد کرنا ہے. تو مولانا صاحب سے, مفتی صاحب کے ساتھ ایک نا یہ ایک غائبانہ ایک عقیدت ہو گئی, ایک تعلق جو ہے وہ پیدا ہو گیا. تو پھر میں نے باقاعدہ طور پر ان سے نخبۃ الفکر اور ایک الباعث الحسیس حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے, تو اصطلاحات حدیث کے فن میں نے باقاعدہ درسن ان سے یہ 2 کتابیں جو ہیں وہ پڑھی. اور پھر کچھ جو ان کا ایک خاص اسپیشلائزیشن ہے, مناظرانہ اسلوب ہے, مناظرانہ فن, پڑھانے کا اسلوب بھی ان کا مناظرانہ ہوتا تھا یا نہیں؟ وہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کا انداز بہت خوبصورت ہے, وہ بہت نچلی سطح پر آ کر پڑھاتے ہیں. اچھا جی. کیونکہ ابھی بھی اگر آپ ان سے رابطہ کریں تو ان کا ذوق ہے, چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہے نا وہ قاعدہ سے شروع کر دیتے ہیں پڑھانا. صحیح. اسی طرح حدیث کی ابتدائی کتاب شروع کر دیتے ہیں, علم النحو, علم الصرف, ابواب الصرف یاد کروانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے علم کی جو ہے وہ تازگی بھی رہے اور طالب علم کی بنیاد مضبوط ہو. تو اب بھی ان کا جو اسلوب ہے وہ بہت انتہائی شستہ اور بہت آسان ہے. میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے جید علماء اور بڑے بڑے جو مدرسین ہیں ان سے ہٹ کر ان کی میتھڈالوجی ہے, طریقہ کار ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, وہ بہت اچھا علمی کام کرتے ہیں. اور ان دنوں میں بھی ایک ہمارا دورہ شریعہ ہو رہا ہے, تو اس میں مجھے ان کی شاگردی کا بھی شرف حاصل ہے. تو یہ شاگردی کا شرف یہ ابھی تک چل رہا ہے, جس طرح کہ حدیث مبارکہ یا طالب علم بن کر رہو یا آپ استاد بن کر رہو. تو میں نے کوشش کیا کہ یہ طالب علم بھی اور استادی بھی, یہ دونوں سلسلے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے, کیونکہ علم کا کوئی کنارہ اور حد نہیں ہے, انسان سیکھتا رہتا ہے, مواقع ملتے رہتے ہیں. تو مفتی صاحب سے میں نے یہ ان سالوں میں پھر یہ آپ نے یہ علم حاصل کیا حدیث کے فن پر, اور کچھ ڈائیلاگ, حوار, جو جس کا مناظرہ کہہ دیتے ہیں, مکالمہ کہہ دیں, مباحثہ کہہ دیں. آپ نے ان کے کوئی مناظرے بھی دیکھے بھی یا جانے کا بھی اتفاق ہوا؟ ہاں, وہ مجھے باقاعدہ طور پر تو جانے کا اتفاق نہیں ہوا, لیکن ان کے مناظرے میں نے جو ہے نا وہ ان سالوں میں نا یہ VCR جو ہے ان پر ان کے ابتدائی مناظرے میں نے دیکھے ہیں باقاعدہ طور پر. ایک بڑا اہم مناظرہ پسرور میں ہوا تھا. وہ آڈیو میرے خیال وہ VCR کی جو کیسٹیں ہیں اس میں موجود تھا. آج کل تو شاید یہ جدید جو نیٹ پہ اور CD پر آ گیا موجود ہوگا, چھوٹے چھوٹے کارڈ آ گئے ہیں. تو وہ میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی اگر نہیں سنا تو اس کو سنیں, نوجوانوں کو بھی دیں. بہت اچھا مناظرہ ہے جو انہوں نے اپنی نوجوانی کی عمر میں کیا ہے. تو ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب, پھر اس طرح MPhil کے بعد آپ کی لیڈنگ ٹو PhD آپ کا وہیں پر ایڈمیشن ہو گیا. تو پھر PhD میں آپ کے اساتذہ کون تھے؟ ہاں جی, PhD میں چونکہ کورس ورک پہلی دفعہ شروع ہوا تو ہماری کلاس کافی وسیع تھی, 50-60 افراد تھے, بڑے نامور لوگ تھے اس میں. کلاس میں مثال کے طور پر یہ جو مولانا ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہیں, وہ بھی ان سالوں میں ہمارے کلاس فیلو تھے. مطیع اللہ باجوہ صاحب, ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب, یہ بھی ہمارے کلاس فیلو تھے ان سالوں میں. ڈاکٹر اکرام اللہ صاحب ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں, وہ بھی ہمارے کلاس فیلو تھے. اور اسی طرح ہمارے کلاس فیلوز میں اس وقت میرا خیال قطر میں کوئی ان کی ایک اعلیٰ وزارت میں بھی فائز ہیں. اس طرح کے اچھے اس میں تھے. تو اساتذہ میں یہی پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ عبدالقادر صاحب تھے, ہاں, ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب تھے, بڑا نام ہے کاندلوی خاندان میں ان کا. تو اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب تھے, یہ ہمیں انگلش زبان و ادب کا جو استشراق کا اور اس طرح اسلامک کلچر اینڈ ہسٹری کا جو سبجیکٹ ہے یہ ہمیں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے پڑھایا تھا. اور یہ بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمود اختر صاحب تھے, پروفیسر ڈاکٹر شبیر منصوری صاحب,
یہ پنجاب یونیورسٹی کے بڑے بڑے نام تھے، ان لوگوں سے خوب استفادہ کا ماشاءاللہ موقع ملا ہے، یعنی مدارس کی دنیا اور پھر اور یہ یونیورسٹی کی دنیا یہ ساتھ ساتھ چلتی رہی ہاں آپ کی۔ پھر انہی سالوں میں چونکہ میرا انتخاب ہو گیا تھا، ایک ذہن بن گیا تھا کہ میں نے صحیح بخاری کے، امام بخاری کے اصول اجتہاد پر کام کرنا ہے، اصول قانون پر کام کرنا ہے اور اس پہلو کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح، صحیح بخاری جو ہے یہ صحیح ترین کتاب ہے اللہ کی کتاب کے بعد۔ تو ان سالوں میں پھر میرا جب ذوق بن گیا تو میں نے اس پر ایک شخصیت تلاش کی کہ کس کو تلاش کیا جائے کہ جو اس فن پر مضبوط شخصیت ہے اور آپ کی رہنمائی بھی کریں اور میری رہنمائی بھی کریں۔ تو پھر میری جو نظر ہے وہ محترم الحمدللہ وہ آج کل ڈاکٹر ہو گئے ہیں اور مجھ سے، حالانکہ میں ان کا شاگرد ہوں، مجھ سے بعد میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی حافظہ اللہ۔ اچھا بہت بڑا علمی نام ہے، آپ کے سامنے ہے۔ جی بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو بھی جاری ہے اور بڑی علمی اور دلچسپ باتیں ماشاءاللہ سننے کو مل رہی ہیں، لیکن ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن جناب ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کی گفتگو ختم نہیں ہوئی۔ آج کے اس پروگرام میں جو باتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے، ان کی اگلی معلومات، پی ایچ ڈی، اس کا ٹاپک اور بہت ساری دلچسپ باتیں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کلیوں کا کھلکھلانا، بلبل کا چہچہانا، خوشیوں کے گیت گانا، آنگن میں جیسے اترے ہیں چاند ستارے، آئے ہیں بن کے رحمت